بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق پڑھنے لگے ہیں، سبق نمبر 12، سائنس کے کرشمے۔ کیا مطلب ہے سائنس کے کرشمے کا؟ سائنس کے کرشمے یعنی آپ کی سائنس کی کتاب کے کرشمے نہیں، بلکہ یہاں کچھ اور مطلب ہے۔ سائنس کے کرشمے مطلب ٹیکنالوجی کے کرشمے، وہ ٹیکنالوجی جو ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، اور اسی ٹیکنالوجی نے یعنی سائنسی ایجادات نے انسانی زندگی کو پرآسائش بنا دیا ہے، یعنی آسان اور سہل بنا دیا ہے، اور زندگی کا ہر شعبہ سائنسی ایجادات کی بدولت ترقی یافتہ ہو گیا ہے، اور ہم سائنسی ایجادات کی وجہ سے ہی تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر سکتے ہیں، اور مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر سکتے ہیں، اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کر سکتے ہیں۔ اور بچوں، 19ویں صدی کے آخر تک انسان کو یہ سہولیات میسر نہیں تھیں، وہ ہر کام انسانی ہاتھ سے کرتے تھے، اور اب سائنسی ایجادات کی وجہ سے ہمارے زیادہ تر کام مشینوں سے ہوتے ہیں۔ لیکن بچوں، سائنسی ایجادات کے مثبت فوائد کے ساتھ ساتھ منفی نقصانات بھی ہیں۔ اب آئیے سبق کی طرف، جس کو پڑھنے سے ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا۔ تو آئیے اپنا سبق پڑھتے ہیں۔ سائنس کے کرشمے۔ پہلے ہم مشکل الفاظ پڑھتے ہیں۔ پیچیدہ، بیش بہا، مرہون منت، سربستہ راز، صعوبت، تسخیر۔ انسانی تاریخ کا کوئی دور بھی سائنس کے علم سے خالی نہیں۔ پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے، اپنے بدن کو کپڑوں سے ڈھانپنے اور دیگر چیزوں کا شعور حاصل کرنے سے انسان نے سائنس کے علم کو سیکھا۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن طریقوں سے انسان نے اپنی شعور کی منزلیں طے کیں، وہ طریقے سائنس کہلاتے ہیں۔ قبل از تاریخ کا انسان دریاؤں، سمندروں، سورج، چاند اور ستاروں کو اپنا دیوتا سمجھتا تھا۔ جیسے جیسے انسان نے عقل اور شعور کی بنیاد پر سائنس میں ترقی کی، ویسے ویسے وہ سمندروں کی گہرائیوں میں چھپے خزانوں تک جا پہنچا، زمین کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانے کے بعد چاند تک رسائی حاصل کی، اور آج مریخ اور دوسری دنیائیں انسان کی تسخیر کی لپیٹ میں ہیں۔ انسان نے سائنس کی وجہ سے ہی سمندر کی تہ میں اتر کر اور زمین کے سینے کو چیر کر اس میں سے سونا، ہیرے، موتی اور دیگر قیمتی معدنیات دریافت کی، اور یوں اپنی زندگی کو پرآسائش اور سہل بنانے کا فریضہ انجام دیا۔ جو انسان پرندے کی طرح اڑنے کے خواب دیکھا کرتا تھا، آج آواز کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے اڑنے والے جہازوں میں بیٹھا محو پرواز نظر آتا ہے۔ یہ اسی لیے ممکن ہوا کہ انسان نے اپنے ہر دور میں سائنس کے علم کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ انسان نے اپنی سائنسی ایجادات کے سفر کے آغاز میں پہیہ ایجاد کیا تو ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ یعنی سائنسی ایجاد کے سفر کا آغاز پہیے سے ہوا تھا۔ محض سفری سہولتوں کے اعتبار سے ہی دیکھا جائے تو آج کا انسان ماضی کے انسان سے کوسوں آگے نظر آتا ہے۔ اونٹوں، گھوڑوں، گدھوں اور دوسرے جانوروں پہ سواری کرنے والا انسان سفری صعوبتوں کا شکار تھا، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں کئی کئی دن لگ جاتے تھے۔ آج کے انسان نے سائنس کے علم کی مدد سے بسیں، کاریں، ریل گاڑیاں اور ہوائی جہاز بنا لیے ہیں، جن سے دنوں کا سفر گھنٹوں، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرنا ممکن ہو گیا ہے۔ آج دنیا کا کوئی شہر اور معاشرہ سائنس کے ان ثمرات سے چشم پوشی نہیں کر سکتا۔ باہمی رابطہ ہمیشہ سے انسان کی دلی آرزو رہی ہے۔ اس آرزو کی تکمیل کے لیے اول تو اس نے کبوتر کو استعمال کیا۔ دور دراز علاقوں تک پیغام رسانے کا کام کافی پیچیدہ تھا، لیکن اب ٹیلی فون، ریڈیو، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ جیسی ایجادات کے باعث دنیا کے ایک کونے میں بیٹھا انسان دوسرے کونے میں بیٹھے انسان سے نہ صرف باخبر رہتا ہے، بلکہ اسے بولتا، چلتا، پھرتا دیکھ بھی سکتا ہے۔ انٹرنیٹ، ٹیلی فون اور فیکس کے ذریعے انسان اپنا پیغام چند ساعتوں میں دنیا کے کسی بھی گوشے میں پہنچا سکتا ہے۔
یہ محض سائنسی ایجادات کے باعث ہی ممکن ہوا ہے۔ سائنسی ایجادات میں سے ایک اہم ترین ایجاد بجلی بھی ہے۔ انسان نے پانی، ہوا، کوئلے، پٹرول اور دیگر ذرائع سے بجلی پیدا کر کے اپنی صنعتی ضرورتوں کو پورا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے آلات بھی بجلی کے ہی مرہون منت ہیں۔ ان آلات کے استعمال کی وجہ سے انسانی زندگی مزید سہل اور پر آسائش ہوئی ہے۔ صنعت و حرفت اور روزمرہ زندگی کے کم و بیش تمام معاملات کا دار و مدار بجلی ہی پر ہے۔ سخت گرمی میں ٹھنڈی ہوا اور شدید سردی میں گرم ہوا کا بندوبست سائنس ہی کی بدولت ممکن ہوا ہے۔ انسان نے پنکھے، ایئر کنڈیشنر اور ہیٹر وغیرہ ایجاد کر کے اپنی زندگی میں سہولتوں کا اضافہ کیا ہے۔ بجلی کی وجہ سے ہی راتیں دن کی طرح روشن رہتی ہیں۔ طبی شعبے میں بھی انسان پیچھے نہیں رہا۔ سائنسی تحقیق کے باعث ایسی مشینیں اور ادویات بن چکی ہیں جنہوں نے انسانی زندگی کو لاحق خطرات کو کم سے کم کر دیا ہے۔ وبائی امراض اب ماضی کا قصہ بن چکے ہیں۔ سائنسی ایجادات کی بدولت آج انسان کے جسم کے کسی بھی حصے کا بڑی آسانی کے ساتھ آپریشن کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے۔ مصنوعی دل تک بن چکے ہیں۔ ریڈیو تھراپی، ایکس ریز، الٹرا ساؤنڈ اور دیگر متعدد چیزوں نے کینسر اور ٹی بی جیسے امراض پہ قابو پانے میں مدد دی ہے۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنس انسانی اموات کی شرح میں کمی کا باعث بنی ہے۔ کھیتی باڑی اور زراعت انسان کے قدیم ترین پیشوں میں سے ہیں، یعنی کہ انسان کے پرانے جو پیشے پروفیشن تھے وہ کھیتی باڑی اور زراعت تھے۔ لیکن آج انسان نے اس میدان میں بھی بیش بہا ترقی کی ہے۔ سائنسی ایجادات نے انسانی زندگی کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو سائنس کے اثرات سے محروم ہو۔ آج کے دور کی حیرت انگیز ایجاد کمپیوٹر نے تو انسان کو ورطۂ حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ کمپیوٹر کے ذریعے ایسے ایسے کام لیے جا رہے ہیں جن کا تصور بھی انسانی تاریخ میں نہیں کیا جا سکتا تھا۔ خلائی تحقیق ہو یا طب کا شعبہ، طب مطلب ڈاکٹری کا، طب کا شعبہ، ریاضی کا میدان ہو یا انجینئرنگ، کمپیوٹر ہر شعبے میں نظر آتا ہے۔ سائنسی ایجادات نے انسان کی زندگی کو بہت زیادہ آرام دہ اور پر آسائش بنا دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کی کم فہمی ہے کہ اس نے سائنس کے علم کو منفی طور پر بھی استعمال کیا ہے اور ایسے ایسے ہلاکت خیز ہتھیار اور گولہ بارود بنا لیے کہ خدا کی پناہ۔ ایٹم بم، ہائیڈروجن بم وغیرہ ایسی ہی ہلاکت خیز ایجادات ہیں۔ تاہم یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ اگر ہم سائنس اور سائنسی ایجادات کو انسانی فلاح و بہبود اور بہتری کے لیے استعمال کریں تو یہ زمین اور معاشرہ امن، محبت اور بھائی چارے کا نمونہ بن سکتا ہے۔ بچوں، اب ہم مشق کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1، سوال نمبر 2، 3 اور 4 ہم کاپی پر کریں گے، اور سوال نمبر 5 ہم بک پہ ہی کر لیتے ہیں۔ کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ کالم الف، کالم بے، چھپے خزانے، سربستہ راز، پر آسائش، آسانی، باہمی رابطہ، میل جول، گرمی، سردی، طبی شعبہ، ادویات، کھیتی باڑی، زراعت۔ سوال نمبر 6، سبق سائنس کے کرشمے کے متن کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹھیک سے کریں۔ الف، قبل از تاریخ کا انسان دریاؤں، سمندروں، سورج، چاند اور ستاروں کو کیا سمجھتا تھا؟ خدا، دیوتا، آقا یا مالک؟ تو جواب ہے دیوتا۔ بے،
آج دنیا کا کوئی بھی معاشرہ کس سے چشم پوشی نہیں کر سکتا، سائنس کے احسانات سے، سائنس کے انعامات سے، سائنس کے ثمرات سے، یا سائنس کے اثرات سے؟ تو اس کا جواب ہے سائنس کے ثمرات سے۔ جیم، باہمی رابطہ ہمیشہ سے انسان کی کون سی آرزو رہی ہے؟ بڑی، دلی، قلبی، شدید؟ تو اس کا جواب ہے دلی۔ دال، سائنسی ایجادات نے انسانی زندگی کو بہت زیادہ کیا ہے، مہذب، تیز، آسان، متاثر؟ تو جواب ہے آسان۔ ہے، انسان نے اپنی سائنسی ایجادات کے سفر کے آغاز میں کیا ایجاد کیا؟ بجلی، پہیہ، روشنی، لباس؟ جواب ہے پہیہ۔ واو، اول انسان باہمی رابطے کے لیے کیا استعمال کرتا رہا؟ گھوڑے، اشارے، کبوتر، خطوط؟ تو اس کا جواب ہے کبوتر۔ زے، انسان کا قدیم ترین پیشہ کیا ہے؟ معلمی، معلمی مطلب استاد کا کام، استاد کا پیشہ۔ لکڑہارا، خرید و فروخت، کھیتی باڑی؟ تو جواب ہے کھیتی باڑی۔ کس ایجاد نے انسان کو ورطۂ حیرت میں ڈال رکھا ہے؟ پہیہ، بجلی، موٹر گاڑی یا کمپیوٹر؟ تو اس کا جواب ہے کمپیوٹر۔ باقی سوال نمبر 7 بھی ہم نوٹ بک پہ کریں گے۔ سوال نمبر 8 ہے، اپنی پسندیدہ سائنسی ایجاد کا نام لکھیں اور پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیں۔ یہ تو بچوں ہر بچے کی اپنی اپنی الگ پسند ہوتی ہے، یا آپ نے خود سے یہ کام کرنا ہے اور آپ نے وجہ بھی بتانی ہے کہ وہ ایجاد آپ کو کیوں پسند ہے۔ سوال نمبر 9، اس سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ یہ بھی آپ کو میں بعد میں کرواؤں گی، کل کرواؤں گی۔ سوال نمبر 10، اس سبق سے 5 اسم نکرہ تلاش کر کے لکھیں۔ تو اسم نکرہ، یہ سوال بھی میں آپ کو بک میں کراؤں گی، ویسے آپ یہ خود بھی تلاش کر سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسم نکرہ ہر وہ شخص، چیز، جگہ کا نام ہوتا ہے جو ہم عام طور پر بولتے ہیں۔ آم سے مراد کھانے والا آم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہے 5 مشہور ایجادات اور ان کے موجدوں کے نام، یہ بھی کاپی پہ کریں گے، اور کمپیوٹر کی اہمیت پر ایک پیراگراف لکھیں۔ یہ آپ نے خود لکھنا ہے، کمپیوٹر کی اہمیت پر ایک پیراگراف۔ تو باقی ہم کام ابھی نوٹ بک پہ کرتے ہیں۔ بچوں اب ہم نوٹ بک ورک کرتے ہیں۔ اس سبق کے تمام مشکل الفاظ میں نے لکھ لیے ہیں، آپ نے ان کو اپنی نوٹ بک پر نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے، اور جو الفاظ آپ کو لکھنے نہیں آتے آپ نے ان کو لکھنا سیکھنا ہے۔ مشکل الفاظ کی املا: پیچیدہ، بیش بہا، مرہون منت، سربستہ راز، صعوبت، تسخیر، ڈھانپنے، شعور، دیوتا۔ مریخ، سہل، فریضہ، محو پرواز۔ سائنسی ایجادات: پہیہ، محض، ثمرات، چشم پوشی، باہمی رابطہ، پیغام رسانی۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن، ایجادات، ساعتوں، باعث، ذرائع، صنعت و حرفت۔ کم و بیش، دار و مدار، ایئر کنڈیشنر، طبی شعبے۔ وبائی امراض، آپریشن، مصنوعی دل، ریڈیو تھراپی، ایکس ریز، الٹرا ساؤنڈ۔ متعدد، زراعت، پیشوں، متاثر، اثرات۔ محروم، حیرت انگیز ایجاد، کمپیوٹر، ورطۂ حیرت، تصور، خلائی تحقیق، طب کا شعبہ، ریاضی کا میدان، انجینئرنگ، پر آسائش، کم فہمی۔ ہلاکت خیز ہتھیار، ایٹم بم،
हाइड्रोजन बम, गोला बारूद, फलाह व बहबूद, भाईचारे। ये मुश्किल अल्फाज हो गए हैं। अब हम अल्फाज के मुआनी करते हैं। आपने इन अल्फाज को अपनी नोटबुक पे लिख लेना है और इन तमाम अल्फाज मुआनी को याद करना है। याद करने का फ़ायदा ये होगा कि आप जो आपके इम्तिहानों में सलीस उर्दू आती है तो उसके लिए अल्फाज, मुश्किल अल्फाज के मुआनी लिखने होते हैं आसान करके, तो इसलिए साथ साथ अल्फाज के मुआनी भी याद करें। बेशबहा, कीमती, पेचीदा, उलझा हुआ, मुश्किल। तस्खीर यानी फ़तह करना, ताबे करना। समरात, फ़ायदे, नताइज। रसाई, पहुँच, महारत, वाकफियत। साथ यानी घड़ी, पल, लम्हा। सरबस्ता राज, छुपा हुआ राज, मख्फी राज। सहल यानी आसान, साउबत, मुसीबत। फलाह व बहबूद, भलाई, बेहतरी। कबल तारीख़ यानी बहुत कदीम ज़माना। गोशा यानी पहलू, किनारा। मरहून मिन्नत, एहसानमंद, ममनून। वर्ताए हैरत, बहुत ज़्यादा हैरानी। चलें, ये अल्फाज मौनी हो गए हैं। अब हम मश्क करते हैं। जो बुक में दिए गए सवालात थे हम उनको करते हैं। आपने इन सबको नोट डाउन कर लेना है और अच्छी तरह से याद कर लेना है। सवालात के मुख्तसर जवाबात दें। सवाल नंबर 1, इंसान ने साइंस का इल्म कैसे सीखा? जवाब, इंसान ने पत्थरों को रगड़कर आग जलाने, अपने बदन को कपड़ों से ढांपने और दीगर चीज़ों का शऊर हासिल करने से साइंस के इल्म को सीखा। गोया हम कह सकते हैं कि जिन तरीक़ों से इंसान ने अपने शऊर की मंजिलें तय की वो तरीक़े साइंस कहलाते हैं। सवाल नंबर 2, इंसान ने ज़मीन के सरबस्ता राज़ों से पर्दा उठाने के बाद क्या किया? जवाब, इंसान ने ज़मीन के सरबस्ता राज़ों से पर्दा उठाने के बाद चाँद तक रसाई हासिल की और आज मरीख़ और दूसरी दुनियाएं इंसान की लपेट में हैं। सवाल नंबर 3, इंसान ने किस तरह अपनी ज़िंदगी को पुरआसाइश और सहल बनाया? जवाब, इंसान ने साइंस की वजह से समंदर की तह में उतरकर और ज़मीन के सीने को चीरकर इसमें सोना, हीरे, मोती और दीगर कीमती मादनियात दरियाफ्त की और इस तरह अपनी ज़िंदगी को पुरआसाइश और सहल बनाया। सवाल नंबर 4, सनत व हरफत का दारोमदार किस चीज़ पर है? जवाब, सनत व हरफत का दारोमदार बिजली पर है। इसको दोबारा बोल ले। सनत व हरफत का दारोमदार किस चीज़ पर है? सनत व हरफत का दारोमदार बिजली पर है। सवाल नंबर 5, साइंस की हलाकत खेज़ इजादात कौन सी हैं? जवाब, हथियार, गोला बारूद, एटम बम, हाइड्रोजन बम वगैरह साइंस की हलाकत खेज़ इजादात हैं। सवाल नंबर 6, ये ज़मीन और मुआशरा किस तरह अमन, मोहब्बत और भाईचारे का नमूना बन सकते हैं? जवाब, अगर हम साइंस और साइंसी इजादात को इंसानी फलाह व बहबूद और बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें तो ये ज़मीन और मुआशरा अमन, मोहब्बत और भाईचारे का नमूना बन सकता है। सवाल नंबर 2, इंसान की हमेशा से क्या आरज़ू रही है? जवाब, बाहमी राबता हमेशा से इंसान की दिली आरज़ू रही है। इस आरज़ू की तकमील के लिए पहले तो इसने कबूतर का इस्तेमाल किया, लेकिन दूर दराज इलाकों तक पैगाम रसानी का काम काफ़ी मुश्किल था। फिर वक्त गुज़रने के साथ साथ टेलीफ़ोन, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट जैसी इजादात ने इंसान की हमेशा की आरज़ू पूरी की। सवाल नंबर 3,
اعراب کی مدد سے درج ذیل کا تلفظ واضح کریں۔ جواب ہے یہ الفاظ ہیں شعور، شعور، ہم اکثر شعور بولتے ہیں، نہیں ہے، شعور ہے یہ۔ رسائی، معدنیات، معدنیات نہیں بولنا، اس کو بولنا ہے معدنیات، معدنیات، جیسے ہم بولتے ہیں معدنی تیل، معدنی تو اس لیے اسی طرح معدنیات ایسے بولنا ہے۔ ایجادات، پیچیدہ۔ سوال نمبر 4، درج ذیل تراکیب کے معنی لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ جواب، چشم پوشی کرنا، چشم پوشی کرنا، درگزر کرنا، ہمارے والدین ہماری بے شمار خطاؤں سے چشم پوشی کرتے ہیں۔ نمبر 2، بیش بہا یعنی قیمتی، یہ بریکٹ میں میں نے معنی لکھے ہیں ان کے۔ ہمارے ملک نے سائنس کے میدان میں بیش بہا ترقی کی۔ نمبر 3، مرہون منت، احسان مند، جدید آلات بجلی کے مرہون منت ہیں۔ نمبر 4، پیغام رسانی یعنی پیغام پہنچانا، موبائل فون پیغام رسانی کا تیز ترین ذریعہ ہے۔ نمبر 5، فلاح و بہبود یعنی بھلائی، دوسروں کی مدد، بہتری، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ اچھے کام کرو۔ یہ میں نے الفاظ کے جملے جو بنائے ہیں، آپ اپنی مرضی سے اپنی پسند کے جو آپ کو آسان لگتے ہیں وہ بھی بنا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ نے یہی یاد کرنے ہیں۔ اب ہے سوال نمبر 7، درج ذیل واحد الفاظ کے جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ جواب ہے دور، ادوار، فریضہ، فرائض، سفر، سفروں، امراض، مرض، ادویات، دوا۔ سوال نمبر 10، اس سبق سے 5 اسم نکرہ تلاش کر کے لکھیں۔ اسماء نکرہ، پتھر، بدن، دریا، سمندر، سورج، چاند، ستارے، پہیہ، شہر، معاشرہ۔ یہ 5 کہے تھے، میں نے کچھ زیادہ لکھ دیے ہیں، لیکن اس سبق میں ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں، وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ آگے سوال ہے 5 مشہور ایجادات اور ان کے موجدوں کے نام لکھیں۔ البیرونی، روشنی کی رفتار، یہ مسلم سائنٹسٹ ہے، روشنی کی رفتار انہوں نے بتائی تھی۔ ابن الہیثم، کیمرہ بنایا تھا انہوں نے، سب سے پہلا کیمرہ۔ عباس ابن فرناس، اڑن مشین، یہ اڑن مشین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں کوئی مشین نہیں تھی بلکہ انہوں نے ایک پروں سے، عقاب کے پروں سے، پنکھوں سے بنائی تھی، یہ دیکھیں۔ یہ پہلے انسان تھے جنہوں نے ہوا میں اڑنے کی کوشش کی تھی۔ گلیلیو گلیلی، ٹیلیسکوپ، مارکونی، ریڈیو۔ یہ تھے ہمارے مشہور ایجادات اور ان کے موجدوں کے نام۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔